اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم جوتا پہننے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے دانے پاؤں میں پہنے، یعنی دائیں پاؤں میں پہنے، کہ جب جوتا اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے، داہنا پہننے میں پہل کرے اور اتارنے میں بائیں سے پہل کرے، یعنی الٹا کرے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں اتار دے یا دونوں پہن لے۔ کوئی بندہ ایک جوتا پہن کر دوڑ رہا ہو یا چل رہا ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یا دونوں اتار لے یا دونوں پہن لے۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے ہمیں منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر جوتا جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، اور فرمایا کہ یہ حکم ان جوتوں کا ہے جس کو کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہو۔ بعض اوقات جوتوں کے تسمے وغیرہ ہوتے ہیں یا وہ اوپر تک ہوتے ہیں، پنڈلی تک، ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کر پہنا جائے، اور جن میں دقت نہ ہو ان کو کھڑے کھڑے پہن لینا چاہیے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ مردانی عورت پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت ارشاد فرمائی۔ امام ابو داود میں ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، یعنی جس طرح مردوں کے جوتے ہوتے ہیں اس کے جوتے بھی مردوں کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ اکثر گھروں میں خواتین جو ہے وہ مردوں کی جو ہوائی چپلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بآسانی جو ہے ضرورت کے مطابق پہن لیتی ہیں، تو یہ مسئلہ بھی روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا کہ گھر میں مردوں کے اگر کپڑے پڑے ہوں، جوتے پڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہو تو وہ عورتوں کو نہیں پہننی چاہیے۔ کوئی بھی عورت جو ہے وہ مردانی وضاقطہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتی ہے، اور کوئی مرد جو ہے وہ عورتوں والی وضاقطہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ جو عورت مردانی وضاقطہ بناتی ہے یا کسی مرد کا جوتا پہن لیتی ہے، اس عورت پر حضور نے لعنت ارشاد فرمائی۔ بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے سے ممانعت ارشاد فرمائی۔ شہروں میں عورتیں مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور مردوں کی طرح ہی جوتے پہنتی ہیں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، منع ہے، اس کی ممانعت ہے، اور حضور نے ایسی خواتین پر لعنت ارشاد فرمائی جو مردوں کی سی وضاقطہ بناتی ہیں یا مردوں کی طرح کے جوتے پہنتی ہیں۔ امام ابو داود نے ایک روایت بیان کی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو پراگندہ سر دیکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کثرت عرفہ یعنی بنے سورے رہنے سے حضور نے منع فرمایا۔ مرد کے لیے زینت جو ہے وہ حرام ہے، مرد زینت نہیں کر سکتا، عورت کے لیے زینت جو ہے یہ جائز ہے، اور عورت زینت کس کے لیے کرے؟ اپنے شوہر کے لیے کرے۔ اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ زینت کرے اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے اپنے شوہر کے لیے۔ اس صورت میں زینت جائز نہیں ہے کہ وہ سرخی پاؤڈر لگا لے اور تنگ کپڑے پہن کر گلی کوچوں میں گھومنے لگ جائے، تو اس صورت میں اسے اجازت نہیں، یہ بلکہ حرام در حرام کام ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں، کہ پاؤں میں آپ جوتا بھی نہیں پہنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں۔ صحابی رسول کا یہ عمل موجود ہے۔ حضرت
فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان سے پوچھا گیا کہ اپنے بالوں کو تم بناتے کیوں نہیں ہو، سنوارتے کیوں نہیں ہو، کنگھا وغیرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے ہمیں کثرت سے بننے سنورنے سے منع فرمایا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ننگے پاؤں جو ہے تم کیوں گھوم رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور نے ہمیں یہ حکم دیا کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی رہ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فقہی مسائل کو سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔